اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا لیسن نمبر 11 جو کہ ہے لاہور کا جغرافیہ۔ لاہور کے جغرافیہ کے مصنف ہے احمد شاہ بخاری پطرس۔ احمد شاہ بخاری پطرس 1898 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1958 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس سبق کو جو کہ مصنف کی مشہور زمانہ کتاب پطرس کے مضامین سے منتخب کیا گیا ہے، جس میں اپنے منفرد اور مزاج سے بھرپور انداز میں لاہور کا جغرافیہ پیش کیا گیا ہے کہ پنجاب میں اب 4.5 دریا بہتے ہیں۔ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کے دارالحکومت کا نام پنجاب ہوگا۔ باہم رسانی آب کے لیے میونسپل کمیٹی کی طرف سے نل لگوا دیے گئے ہیں۔ لاہور کی دیواروں پر اشتہاروں کا پلستر ہے۔ لاہور کی مشہور صنعت رسالہ سازی، بڑی حرفت، انجمن سازی اور مشہور پیداوار یہاں کے طلبہ ہیں۔ اس پیراگراف کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں تمہید ہے، محل وقوع ہے، حدود اربع ہے، آب و ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع آمد و رفت ہے، قابل دید مقامات، صنعت و حرفت اور پیداوار، یعنی 6 حصوں میں لاہور کے جغرافیہ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے حتیٰ کہ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ ٹھہر جائے، پھر فلاں طول بلد اور فلاں عرض بلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجیے۔ جہاں یہ نام کرے پر مرقوم ہو وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ اس کی ہم تشریح کریں گے سیاق و سباق کے حوالے سے اور بتائیں گے کہ اس میں شاعر نے کیا زیر تشریح عبارت نے مصنف نے کیا بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ لاہور پاکستان کا مرکزی اور مشہور و معروف شہر ہے۔ اس کو وجود میں آئے بہت عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی نیا شہر نہیں ہے کہ جسے متعارف کرانے کی ضرورت ہو یا اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں، بلکہ لاہور کو دریافت ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے، اس لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے؟ لاہور خود اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنا قدیم شہر ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ اس کی ابتدا کے بارے میں بتانے سے قاصر ہے۔ تمام ممالک کے لوگ لاہور سے واقف ہیں، اس لیے مصنف بتاتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گلوب کو گھما کر دیکھیں، مشرق سے مغرب تک کا حساب لگائیں اور طول بلد اور عرض بلد کے خط کھینچیں۔ جہاں پر دونوں خطوط ایک دوسرے کو قطع کریں وہاں سے پھر لاہور کا فاصلہ معلوم کریں، جیسا کہ نصف النہار سے معلوم کیا جاتا رہا ہے، یعنی ابتدا سے ہی معلوم کیا جاتا رہا ہے۔ اب ان دلائل کی ہرگز ضرورت نہیں رہی، بلکہ عقل مند اور دانا لوگ لاہور کی تعریف یا لاہور کا ثبوت چند الفاظ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لاہور بس لاہور ہی ہے۔ اس عبارت میں مصنف مزید کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت الفاظ وہ لاہور کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو بڑے منفرد انداز میں پیش کیا ہے کہ واقعی لاہور اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا پتہ یہی ہے کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں ملتا، یعنی آپ لاہور تلاش نہیں کر پاتے، تو پھر اس میں آپ کا اپنا قصور ہے، اس سے آپ کی کم عقلی کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر آپ
اپنی عقل کا علاج کرائیں، کیونکہ یہ آپ کی تعلیم اور ذہانت میں بگاڑ اور کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا ہمارے سامنے پیراگراف کیا ہے؟ محل وقوع۔ ایک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے۔ اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ اس پیراگراف میں محل وقوع میں کیا شاعر بیان کر رہے ہیں کہ لاہور کے محل وقوع کے بارے میں چند غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنج آب ہرگز نہیں رہا، کیونکہ پہلے پنجاب کو 5 دریاؤں راوی، بیاس، ستلج، جہلم اور چناب سیراب کرتے تھے۔ اس لیے اس کا نام پنجاب پڑ گیا، جس کا مطلب ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ لیکن اب یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایک دریا آدھا بہتا ہے۔ سن طاس معاہدے کے مطابق دریائے راوی کا پانی ہندوستان کے حصے میں آیا، اس لیے وہ اس میں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی چھوڑ دیتا ہے، چنانچہ راوی نے بہنا چھوڑ دیا ہے۔ مصنف کے خیال میں راوی بوڑھا ہو گیا ہے۔ جس طرح کوئی بوڑھا انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا اور آرام و سکون کو ترجیح دیتا ہے، اسی طرح راوی بھی اب بوڑھا ہو گیا ہے، بہتے بہتے تھک چکا ہے، اس لیے آرام کی غرض سے اس نے بہنے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اس لیے اصطلاحی معنوں میں اس دریا کا نام راوی ضعیف ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا نام بہنے کے قابل نہیں رہا، بلکہ جمود کا شکار ہو گیا۔ اگر اس دریا کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو شہر میں واقع 2 پلوں کے نیچے ریت میں یہ دریا محو خواب ہے، یعنی خواب دیکھ رہا ہے، وہاں اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بہنے کا مشغلہ عرصے سے ترک کر دیا ہے، اس لیے اس کے دونوں کناروں پر لوگ آباد ہو گئے ہیں۔ اب یہ بتانا مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ حالانکہ قدیم زمانے میں دریا شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے قریب سے گزرتا تھا، اور لاہور شہر اس کے بائیں کنارے پر واقع تھا۔ دریا سمٹ کر ایک جھیل تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ دائیں کنارے پر بھی وسیع شہر آباد ہے۔ اب بڑھتے ہیں حدود اربع کی طرف۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا، جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہوا ہے۔ گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے، یعنی یہ ایک عارضہ یعنی کہ ایک بیماری ہے جو اسے لاحق ہو گئی ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں حدود اربع کی۔ اس پیراگراف میں شاعر بیان کرتے ہیں: کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع ہوا کرتا تھا اور چاروں سمتوں میں ضمنی بستیاں اور شہر آباد تھے۔ لاہور کے حدود اربع کے بیان کے ضمن میں گرد و نواح کے علاقوں کا تذکرہ لازمی ہوتا تھا، اور نصابی کتاب میں بھی لاہور کا حدود اربع شامل ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے طلبہ کو یاد کرنے میں ذہنی ورزش کرنا پڑتی تھی۔ چنانچہ میونسپل کمیٹی نے طلبہ کی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے حدود اربع ختم کر دیا ہے۔ طلبہ میونسپلٹی کی عطا کردہ اس سہولت سے بہت خوش ہیں۔ اب انہیں لاہور کا
حدود اربا یاد کرتے ہوئے ارد گرد کے علاقے یاد نہیں کرنے پڑیں گے۔ لاہور کا حدود اربا منسوخ ہونے کی وجہ سے گرد و نواح کے علاقے بھی لاہور میں ضم ہو گئے ہیں۔ اب لاہور کے چاروں اطراف میں دیگر علاقے نہیں بلکہ لاہور ہی واقع ہے، اور روز بروز اس کی توسیع میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اس کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لاہور میں روزگار کے مواقع زیادہ ہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ لاہور میں اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ لوگ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لاہور کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے پنجاب کے قریب و جوار اور دور دراز کے لوگوں کے لیے لاہور کی طرف نقل مکانی ہو رہی ہے۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اور لاہور چاروں طرف مسلسل پھیل رہا ہے۔ چنانچہ لاہور کی توسیع کے پیش نظر ماہرین اپنا اندازہ پیش کر رہے ہیں 10-20 سال کے اندر لاہور صوبہ بن جائے گا۔ پنجاب اس کا کیا ہوگا؟ دارالحکومت ہوگا۔ آبادی کے بے ہنگم اضافے کی وجہ سے لاہور کے وسائل پر بوجھ پڑ گیا ہے اور مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر لاہور کو ایک جسم تصور کر لیا جائے تو اس کے گرد و نواح کی نئی کچی آبادیاں پھوڑے کی مانند ہیں، جس میں فاسد مواد، پیپ وغیرہ بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک موذی بیماری ہے جو اس کے جسم کو چمٹ کر رہ گئی ہے۔ یہاں تو ہم نے حدود اربا تک پڑھا ہے، یہیں پہ ہمیں اجازت دیجیے۔ اب ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔